امامت کو کربلا کے آئینے میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. آپ کیوں امام حسین کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ کیوں امام حسین پر گریا کرتے ہیں؟ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو. بچے آتے ہیں کبھی، یہ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، سوال کربلا پہ 5 10 15 نوجوان بچے ہماری قوم کے، تو ان سے مولانا صاحبان کی عادت ہوتی ہے پہلے سوال کرتے ہیں، اور یہ سنت معصومین کی ہے کہ پہلے سوال کرو، دیکھو جو تمہارے سامنے آیا وہ ہے کس مقام پر. تو میں نے بچے سے پوچھا، اچھا کسی ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی تھا مولانا یا فرضی ہے؟ نہیں، میرے ساتھ خود ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ سن رہا ہو. کہا کہ میں نے پوچھا آپ امام حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ مولانا کیونکہ امام حسین حق پر تھے. میں کہا دیکھو آئندہ سے یہ فضول اور بے ادبی میرے سامنے کرنا مت، چونکہ امام حسین حق پر تھے. آپ طے کر رہے ہیں امام حسین حق پر تھے. جناب امیر کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ جناب امیر کی زندگی کا مطالعہ کیا، جناب امیر کو حق پر پایا. یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے، تم کب سے یہ حرکتیں کرنے لگے؟ یہ نکالیے ان تمام نجاستوں کو جو ٹاک شو، سیاسی مجالس اور سنڈے منڈے ایڈیشن کے ذریعے آپ کے ذہن میں آیا ہے. بیٹھیے جا کر دسترخوان پر چھٹے اور پانچویں امام کے. ایک سے پوچھا تم کیوں امام حسین سے اتنی محبت کرتے ہو؟ کہ مولانا کیونکہ ڈٹے رہے اپنی بات پر. میں نے کہا تم اپنی اس بات پر ڈٹے رہو گے کہ امام حسین ڈٹے رہے اس لیے محبت کرتے ہیں؟ کہ جی مولانا. میں کہا جو تم جملہ کہہ رہے ہو نا، یہ امام حسین کی تعریف نہیں ہے، توہین ہے. اگر کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہو یہ سمجھتا ہے یا بعد میں سنے ڈٹ گئے اپنی بات پر، تو سب سے پہلے اپنے ذہن سے اس نجاست کو نکالیے کہ ایک آپ کا امام ہے حسین ابن علی، آپ کے 12 امام ہیں. خوب توجہ کیجئے. اس جملے کی نہ صرف یہ کہ کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے معصومین کی بارگاہ میں، اس جملے کی حقیقت کوئی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ حقیقت نہیں ہے، معصومین کے سامنے پیش کیا جائے ناراض ہوں گے معصومین کہ مولا ڈٹ گئے اپنی بات پر. مجھے ایک زیارت، ایک حدیث، ایک خطبہ، کہیں ایک جگہ سے ایک جملہ نہیں، آدھا جملہ نہیں، ایک لفظ نکال کر بتائیے جس کا مطلب یہ ہو کہ مولا ڈٹ گئے. تعریف کی وجہ یہ ہے سرکار بہت دور جا چکی ہے قوم چھٹے اور پانچویں امام کے دسترخوان سے. سیدھی طرح آؤ چھٹے اور پانچویں امام کے دسترخوان پر. تو یہ جو آپ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میں نے معیار دے دیا آپ کو پرسوں یا ترسوں یا نرسوں کہ جو رسول خدا کو اس عقیدے کے ساتھ درود بھیجے گا اس کا درود قبول ہے، ورنہ لاکھوں دفعہ درود بھیجتے رہو. اگر عقیدہ یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ دیتے تھے، کبھی قضا بھی کر دی، اللہم صلی اللہ محمد، کبھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کبھی نہیں پتہ ہوتا تھا کھجور کے درخت لگانے کا حکم دیا، باغ برباد ہو گیا کھجور کا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ رسول خدا بھائی معذرت چاہتا ہوں، انتم عالم بامور دنیا کو، تم کو پتہ ہے دنیا کیسے چلتی ہے، ہم کو تھوڑی پتہ ہے. یہ اصول کافی کا رسول نہیں ہے، یہ چھٹے اور پانچویں امام کا رسول نہیں ہے، تمہارا رسول اپنے پاس رکھو. لہٰذا خوب اس جملے کو میں واضح کر رہا ہوں، ڈٹے رہے اپنی بات پر. کہیں سے ہمیں نہ صرف یہ کہ جملہ نہیں ملتا، گمراہی کی، قلت مطالعے کی علامت ہے. مانو یہ آپ نے کیسے، دیکھیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں آپ کیا کیا باتیں سن کے آ رہے ہیں، میری بات جو سنیے غلط لگتی ہے دلیل لائیے. اچھا دلیل کسی کی کتاب مت لائیے گا. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں پانچویں امام، چھٹے امام، آٹھویں امام لائیے گا حدیثوں کو اور اس کے بعد گفتگو کیجیے گا. ایک تو بات یہ ہو گئی. ڈٹ گئے امام حسین، پیچھے نہیں ہٹے ایک انچ. بیعت بیعت بیعت، سوال کر رہا ہوں آپ سے، جواب نہیں دے رہا. یہ جس بیعت کا آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، اچھا اوقات کیا بیعت ماننے والے کی، بیعت لینے والے کی جو میں ذکر کروں. لیکن ایک بات سن لیجئے، یہ جو آپ بیعت بیعت کا اتنا ذکر کرتے ہیں اپنے کلمات میں اور اس کے بعد اپنے عقائد کو اس کی بنیاد پر تعمیل کرتے ہیں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو سب باتیں تھکا رہا ہوں کیا کر؟ کیونکہ میری آبرو عزت تو کچھ ہے نہیں، جو کچھ ہے سید الشہداء کے صدقے کی وجہ سے. ذکر مولا ہے آپ سنتے ہیں. پرسوں اگر یہاں پر بڑا سا بورڈ لگا دیا جائے کہ مولانا ابو طالب طباطبائی آ کے بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ وہ کیا ہے آج کل چلتا ہے بڑی پرتکلف قسم کی کا اسرانہ اور پذیرائی اور عشائیہ یا چائے پیش کی جائے گی، شاید 20-25 لوگ بیٹھے ہوں اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے، میاں چائے دیجیے، کیک پیسٹری دیجیے، جائیں. مولانا بتائیں گے اپنے سفر کے واقعات. یہی مولانا تھے پہلی سے 10 تک آپ سن رہے تھے دم بخود ہو کر، اب یہ مولانا آ رہے ہیں. مولانا کچھ نہیں ہے، یہ تو مولا کا ذکر کرتے ہیں اس لیے مولانا کچھ ہے. لہٰذا یہ بات میں نے احساس کی، یہ مجھے یہاں پر نہیں کہنی تھی کہ جس توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ جس توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن رہے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ امامت کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ جس طرح سے چھٹے اور پانچویں امام نے بیان فرمایا. خوب توجہ کیجیے گا. یہ جس بیعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کسی ایک زیارت میں لا کر مجھے دکھائیے اس طرح سے
کہ جس طرح سے آپ ذکر کرتے ہیں. جناب زینب کے خطبے میں بتائیے, کربلا کے میدان میں قتل سید الشہداء کے بعد پہلا خطبہ دیا بی بی نے, اور خطبہ نہیں دیا, مسائل پڑھے ہیں, موضوع سے بالکل نہیں ہٹ رہا میں. رفعت ذکر, حسین ابن علی کے ذکر سے بلند کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. لہذا یہ بہت ساری باتیں, لیکن بہت ساری باتیں شاید آپ کا ذہن, آپ کا دل قبول نہ کرے. میں ان باتوں کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ذہن پریشانی کا شکار ہو جائے. سید الشہداء کے ذکر سے بلند کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ کربلا کے ذکر سے بلند کس کا ذکر ہو سکتا ہے کہ جس پر رسول اللہ نے گریہ فرمایا؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیعت بیعت بیعت, اور اس کی بنیاد پر خود ساختہ سیلف میڈ عمارت اپنے عقائد کی کھڑی کرتے ہیں, اس عمارت کی بنیاد کچی ریت ہے یا مضبوط پختہ اینٹیں اور سیمنٹ ہے؟ مولانا کیا مطلب؟ اس بیعت کی بنیاد پر عقائد کی تعمیر کرنے والا ہے. آپ کے عقائد, ان کی بنیاد چھٹے اور پانچویں امام کی کیا اقوال ہیں, بی بی کے خطبے ہیں, سید سجاد کے خطبے ہیں, یا اناپ شناپ ہاں کی بس یہ ہے اور اس طرح سے چلتے رہے آگے اور ایک عمارت تعمیر کر لی امامت کی؟ یہ جو بیعت بیعت آپ کرتے ہیں, اس کا ذکر نہ پہلے مصائب میں جو سید الشہداء کی شہادت کے بعد پڑھے گئے میدان کربلا میں بی بی زینب کے توسط سے, دوسرا خطبہ بازار کوفہ میں, تیسرا خطبہ دربار کوفہ میں, چوتھا خطبہ مختصر سا امام سجاد کا دربار کوفہ میں, پانچواں خطبہ بازار شام میں, چھٹا خطبہ بی بی کا زندان شام میں, ساتواں خطبہ امام سجاد کا مسجد جامع اموی دمشق میں. ان تمام خطبوں میں جناب زینب کو پتا تھا کہ بیعت بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ آپ کے ذہن میں جو افکار ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ جناب زینب کو کچھ کربلا کا علم تھا. یہ کالم لکھنے والے, ٹاک شو میں بیٹھنے والے, یہ بزام خود اپنے آپ کو یہ سمجھنے والے کہ سب کربلا کو سمجھ چکے ہیں. ان سے پوچھیے آپ کہ جس بیعت کی بنیاد پر آپ عمارت کھڑی کر رہے ہیں, اس بیعت کا ذکر معصومین نے کس انداز میں کیا ہے؟ بچے تو مولانا کیا امام حسین کو بیعت کرنی تھی؟ میں نے یہ کہا, بات یہ ہو رہی ہے بیعت کی بنیاد جس طرح سے آپ بناتے ہیں, آپ سے مطلب سماج, سوسائٹی, اس کو دیکھیے. تو یہ میں آپ کے سامنے سوالات خلق کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو 2 مہینے بچے ہیں 9 ربیع الاول تک مجلسوں میں جائیں تو آپ کے ذہن میں اتنا علم ہو کہ آپ کا یہ بات زیارت عاشورہ کے خلاف ہے. مولانا یہ جو آپ نے بات پڑھی زیارت اربعین کے خلاف ہے. مولانا یہ جو آپ نے بات پڑھی جامع کبیرہ کے خلاف ہے. یہ تو حجت خدا ہونے کے خلاف ہے. یہ جناب زینب کے دربار شام کے خلاف ہے. یہ دربار کوفہ کے خلاف ہے. آپ کے پاس معلومات ہو, آپ کے پاس معلومات نہیں ہے, تبھی ہر آدمی ممبر پہ بیٹھ کے دیدہ دلری سے جو ہانکنا چاہتا ہے ہانک کے چلا جاتا ہے.